بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں تم کہاں ہو؟ 57 مسلم ممالک اور 2 ارب مسلمانوں کے ہوتے ہوئے آج سے 600 صدیاں پہلے بننے والی عظیم الشان بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ بابری مسجد کو شہید کر کے وہاں پر ہندوؤں کے بھگوان رام کے نام سے رام مندر بنانے کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ یہ 22 جنوری 2024 کو جو افتتاحی تقریب ہوئی ہے، اس میں پوری دنیا سے ہندوؤں کی اہم ترین شخصیات، گلوکار، اداکار، فنکار اور ہندوستان کے انتہا پسند وزیر اعظم مودی نے شرکت کی۔ یہ جو مسجد تھی بابری مسجد، آپ جانتے ہیں کہ بابری مسجد کو آج سے 6 صدیاں پہلے 1528 میں عظیم مسلم حکمران ظہیر الدین بابر نے تعمیر کیا تھا، اور ایک عظیم الشان اور خوبصورت اور بڑی مسجد تھی۔ یہاں پر عبادات ہوتی رہی اور یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن 30-35 سال پہلے 1992 میں یہاں پر ہندوؤں نے اس مسجد کو توڑا، شہید کیا، پوری دنیا میں شور مچا، احتجاج ہوئے اور ہندو باز آ گئے، لیکن مسجد کو بند کر دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو حکمران جماعت ہے وہ بی جے پی ہے، اور جب بھی یہ جماعت یا اس کے وزراء طاقت میں آتے ہیں کہ مسلمانوں پر یہ ظلم ڈھاتے ہیں، نا انصافی کرتے ہیں، مقدس مقامات کو شہید کرتے ہیں، اور مسلمانوں کی جو یادگاریں ہیں یا مسلمانوں کے نام پر کوئی چیزیں ہیں ان کے نام تبدیل کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ بھارت اپنے آپ کو ایک سیکولر ریاست کہتا ہے۔ سیکولر ریاست کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ہر آدمی کو وہاں پر آزادی ہے۔ اگر سیکولر مان لیا جائے اس میں، تو مسلمان 24-25 کروڑ وہاں پر رہتے ہیں، تو مسلمانوں کے مقدس مقامات کو کیوں شہید کیا جاتا ہے؟ مسلمان تاجروں پر حملے کیوں کیے جاتے ہیں؟ مسلمانوں کے نام سے منسوب جو یادگاریں ہوتی ہیں، جو روڈ ہوتے ہیں، جو چیزوں کے نام ہوتے ہیں، وہ تبدیل کر کے ہندوؤں کے نام کیوں رکھے جاتے ہیں؟ اور یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ 600 سال سے ایک عظیم مسلم حکمران فاتح ظہیر الدین بابر نے جو مسجد بنائی تھی اس کو شہید کر کے اور اب مندر بنایا جا رہا ہے۔ اخلاقاً، قانوناً کسی طرح بھی یہ جائز نہیں ہو سکتا۔ اندرین حالات مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ ہندوستان کا جو سیکولر ہونے کا نعرہ تھا کہ ہندوستان سیکولر ہے، اس کی کلی کھل چکی ہے۔ اب یہ سیکولر نہیں ہے، اب یہ کٹر ہندو ریاست ہے، جہاں پر اقلیتوں کو تحفظ نہیں ہے، ان کی جان مال کو تحفظ نہیں ہے۔ مسلمانوں کو کم از کم احتجاج کرنا چاہیے تھا عالمی سطح پر، اقوام متحدہ کی سطح پر۔ 57 مسلمان ہیں، 2 ارب مسلمان ہیں پوری دنیا میں۔ اگر سارے مسلمان اس پر احتجاج کرتے، کوئی وجہ نہیں تھی کہ مسجد کو شہید کر کے اس کی جگہ پر رام مندر کا افتتاح کیا جاتا۔ اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان نے اقوام متحدہ میں بھارت میں تاریخی اسلامی مقامات کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے، لیکن لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں ماننے والے۔ مطالبات سے کیا، یہ کیا مطالبات سے کبھی یہ مان سکتے ہیں؟ فریاد نہ کر سیاد سے، آج تک کوئی قفس ٹوٹا نہیں فریاد سے۔ شکوہ نہ کر سیاد سے، آج تک کوئی قفس ٹوٹا نہیں فریاد سے۔ فریاد کرنے سے یہ باز آنے والے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر سطح پر اس پر احتجاج کیا جائے، عالمی سطح پر، اقوام متحدہ کے سطح پر، OIC کے سطح پر، اور ہندوستان کے جو مسلمان ہیں وہ احتجاج کریں
تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ جو مسلمانوں کی مسجد کو شہید کیا گیا ہے اور اس کی جگہ جو مندر بنایا گیا ہے یہ واپس نہ ہو سکے۔ ترکی میرا جانا ہوا، ترکی میں آیا صوفیہ جو ہے یہ بہت پہلے مندر ہوا کرتا تھا، سلطنت عثمانیہ کے دور میں یہ مسجد ہوا اور مسجد بن گئی، عظیم الشان مسجد ہو گئی، اور پھر جب سیکولر ترکی ہوا، اتا ترک آیا تو یہ اس کو بند کر دیا گیا۔ طیب اردگان آیا اور دوبارہ اس مسجد کو کھول دیا گیا، ایک تاریخی ورثہ ہے اور وہاں پر اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ تو اس کے لیے مسلمانوں کو جد و جہد کرنی چاہیے، اپنے آثار کو بچانے کے لیے، اپنے مقدس مقامات کو بچانے کے لیے۔ اگر ہم خاموش رہیں گے تو ایک ایک کر کے مسلمانوں کے جو مقدس مقامات ہیں، مسلمانوں کی جو مساجد ہے، ان کو شہید کر دیا جائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ دامے درمے قدمے سخنے، جس شخص سے جو کچھ ہو، جو لکھ سکتا ہے وہ اس کے خلاف لکھ کر احتجاج کرے، جو بول سکتا ہے وہ بول کر احتجاج کرے، جو کام کر سکتا ہے وہ کرے۔ اگر خاموش نہیں رہنا چاہیے، اگر ہم خاموش رہیں گے تو یہ خاموشی تمہیں جینا نہیں دے گی، یہ تمہارا نام و نشان مٹا دے گی، تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔